الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس میں اللہ جل شانہ کے اسماء الحسنی میں سے ایک مبارک اسم یا کریمو کے متعلق انشاءاللہ کچھ تفصیلاً ذکر کرتے ہیں۔ یا کریمو کا معنی اور مطلب کیا ہے، اور پھر اس مبارک اسم کے عامل بننے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کی مزید چند عملیات اور وظائف کا انشاءاللہ آج کے درس میں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے مبارک ناموں میں سے کریم نام ہے الکریم۔ الکریم کا مطلب کیا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے علماء اور مشائخ نے کتنی باریک انداز میں اور کتنی محنت کے ساتھ اس مبارک اسم کے معانی اور مطالب کو بیان کیا ہے۔ اس کو سمجھے، جب ہم کسی اسم مبارک کے معانی کو سمجھیں گے اور مطلب کو سمجھیں گے، تو پھر جب اس کا ہم وظیفہ کرتے ہیں، اس کے عامل بننے کا، یا ویسی ہم اس کے وظائف کریں گے، تو انشاءاللہ پھر لطف آئے گا، پھر مزہ آئے گا۔ تو آئیے اپنے رب کریم کہ اس مبارک نام کے متعلق علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کریم الکریم جل جلالہ هو اکرم الاکرمین لا یوازیہ کریم ولا یعادلہ فیہ نذیر۔ فرماتے ہیں الکریم، اور کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ کریم ہے۔ اس کے رحم و کرم کے سامنے مخلوق کا رحم و کرم کوئی نسبت ہی نہیں رکھتا، نہ اس کے مقابلے کا کوئی کریم ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لفظ کریم کے بارے میں، فرماتے ہیں هو کثیر الجود والعطاء الذي لا ينفد عطاؤه ولا تفنی خزائنه۔ کریم وہ ذات ہے جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، ایسا عطا کرنے والا ہے کہ اس کی عطائی رکتی نہیں، اور اس کے خزانے ختم یا فنا نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں المتفضل المتفضل بلا مسألۃ ولا وسیلۃ۔ کریم وہ ذات ہے جو ایسا فضل کرنے والا ہے کہ بغیر مانگی بھی فضل کرتا ہے، اور اس کا فضل طلب کرنے میں بندوں کو کسی وسیلے یا سفارش یا واسطے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور فرماتے ہیں الکریم الذی یعطی بغیر استحقاق وبدون منہ۔ کریم او ذات ہے جو بغیر استحقاق اور بغیر کسی احسان جتائے عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ ایسا رب ہے ہمارا جس کی عطائی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کریم کا اگر ہم جب اس کا وظیفہ کرتے ہیں تو آپ اگر ذہن میں یہ معنی رکھیں کہ کریم وہ ذات ہے جو ہمیشہ خیر و بلائی کو تقسیم کرنے والی ہے، تو سبحان اللہ، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ جیسے آپ گمان رکھتے ہیں ویسے ہی اللہ جل شانہ اپنی کرم کی دروازے کھولتے ہیں۔ اگر کریم کا یہ معنی آپ لے لیں
کہ الکریم جل جلالہ وہ ذات ہے کہ اس سے بھلائیاں، خیر، انعامات اور عطیات حاصل کرنا اور اس کے خزانوں سے استفادہ کرنا ہر ایک کے لیے نہایت ہی آسان ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ اگر کریم کا یہ معنی لیا جائے کہ وہ ذات جس کی قدرت بہت بڑی ہے، ایسی قدرت، ایسی عظیم قدرت کسی اور کی ہو نہیں سکتی، اللہ آپ کو غلبہ نصیب فرمائے گا۔ اگر کریم کا معنی یہ لیا جائے کہ وہ ذات جو ہر نقص اور آفات سے پاک ہے، اگر کریم کا معنی المکرم لیا جائے عزت دینے والا، تو یہ اللہ جل شانہ کا ایک صفت خاص ہے کہ وہ تعز من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے۔ اور الکریم کا اگر یہ معنی آپ لیتے ہیں جو محتاج اور غیر محتاج دونوں کو عطا کرنے والا ہے، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال فرما دیں گے۔ الکریم یہ معنی بھی ذہن میں رکھے، یہ او ذات ہے جو بڑی حاجتوں کے ساتھ آپ کی چھوٹی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ الکریم او ذات ہے جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، لہذا یقین کے ساتھ یا کریموں کا ورد کرے۔ اللہ اکبر۔ اور الکریم، کریم او ذات ہے جو اپنے بندوں کو ان کی چاہتوں اور تمناؤں سے زیادہ دیتا ہے، اس کی عطائیں بندوں کے وہم و گمان سے بناتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ کا یہ مبارک نام الکریم، پڑھیے محبت کے ساتھ، یا کریم، یا کریم، یا کریم، ایسا مبارک نام ہے۔ اس کے چند عملیات کا میں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے، اگر کسی کی نوکری نہیں ہے اور رزق کی تنگی ہے تو یا کریموں کے جو اعداد ہے، تو اعداد کے مطابق ہر نماز کے بعد اس کا ورد شروع کرے۔ کاف کی 20، را کے 200، یا کے 10، 230، اور میم کی 40، 270۔ تو یا کریموں کو 270 مرتبہ روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کرے، تو اللہ جل شانہ اول واخر 5 بار درود پاک کے ساتھ اللہ جل شانہ نوکری کا بندوبست فرما دیں گے۔ اگر کسی محفل میں، کسی گھر میں آپ کی عزت نہیں ہے، لوگ عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، تو یا کریم و روزانہ 500 مرتبہ شروع کرے۔ المکرم، عزت دینے والا، تو یا کریموں کا آپ 500 مرتبہ ورد شروع کریں عصر کی نماز کے بعد۔ خواتین مخصوص ایام میں بھی پڑھ سکتی ہے۔ اول و آخر 5 بار درود پاک کے ساتھ عزتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عزتوں سے نوازتے ہیں۔ اور اگر آپ یا کریموں کا عامل بننا چاہتے ہیں تو پھر اکثر لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ یا اگر عامل بن گیا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو یا کریموں کے عامل بننے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جہاں جائیں گے آپ بھی عزتوں کے دروازے کھلیں گے۔ اس کا عامل جہاں بیٹھے گا لوگوں کا رش شروع ہو جائے گا، لوگ اس سے پیار محبت کرنے لگیں گے، لوگ اس کے پاس آئیں گے، اور جس کو دم کرے گا اللہ اس کو شفا دے گا، جس کو دعا دے گا اللہ قبول فرمائے گا۔ یا سبحان اللہ، کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کا عامل
یا کریم و لکھ کر دے دے، 3 مرتبہ یا کریم و لکھ کر دے دے اور تعویذ بنا کے ساتھ رکھے اور ساتھ میں یا کریم کا وظیفہ بتائے، اللہ اس کو اولاد سے نوازے گا۔ ڈاکٹر اگر اس کو نا امید کر چکے ہیں، یا کریم کی برکت تو آپ دیکھ لیں، مگر عامل بننا شرط ہے۔ عامل کا طریقہ میں بھی بتاتا ہوں۔ اس طرح اس کا عامل یا کریم اگر 14 دفعہ لکھے، یا کریم 14 دفعہ لکھے کسی دکان میں لگائے، ادھر رش بن جائے گا، کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر ساتھ میں 14 مرتبہ لکھ کر ساتھ میں رکھ کے، جیب میں رکھ کے، کسی کو تعویذ بنا کے، کسی کو پرچی بنا کے اس کو دے دے کہ یہ جیب میں رکھو، اللہ جل شانہ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔ یا کریم کا جب آپ اس کا عامل بنتے ہیں تو غیب سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ یا کریم کا جب آپ عامل بنتے ہیں، جو اس کی روحانی خادم ہے، روحانی موکلین ہے اس اسم مبارک کی، اس سے آپ کو جاگتے میں بھی اور خواب میں بھی بار بار آپ کی ملاقات ہوگی اور آپ کو ہر موقع کے لیے اسم اعظم سکھائیں گے۔ یا کریم رزق کے دروازے عامل پہ کھل جائیں گے۔ یا کریم وہ مبارک اسم ہے کہ اس کے عامل خود ایسی انوارات اور برکات کا مشاہدہ کرے گا جس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ سب کو اس کی اجازت ہے، جو عامل بننا چاہتا ہے، خواتین بھی مرد بھی، سب کو اس کی اجازت ہے۔ آئیے عامل بننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو 3 طریقے عام طور پہ یا کریموں کے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خود حرفن قل الفن کی قاعدے کے مطابق یا کریموں روزانہ 4000 مرتبہ پڑھنا شروع کرے اور اس کو معمول بنائے، اور 3 چلے مسلسل اس کو کرے، پھر آپ دیکھیں کہ یا کریموں کی کتنی برکات ہے۔ اس میں وحدت زمان مکان کی کوئی شرط نہیں ہے، اور کوئی بھی کر سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یا کریموں کا یہ ہے کہ زکوٰۃ صغیر 40 دن میں وحدت زمان اور مکان کے ساتھ روزانہ 3125 مرتبہ پڑھ کے 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کرے۔ یہ زکوٰۃ صغیر ہے، اور اس کی زکوٰۃ کبیر وہ 4 لاکھ کی ہے۔ 40 دن میں 4 لاکھ کی تعداد پوری کرے، اور اس کی زکوٰۃ اکبر 16 لاکھ کی ہے۔ یا کریموں 16 لاکھ مرتبہ، اس میں وقت کی قید نہیں ہے، 16 لاکھ مرتبہ آپ 40 دن میں پوری کریں، آپ 2 چلوں میں پوری کریں، آپ 3 چلوں میں پوری کریں، تو آپ کر سکتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے جائیں، گنتے جائیں، اپنے رب کریم کو پکارتے جائیں اور 16 لاکھ کی تعداد پوری کریں۔ انشاءاللہ رزق کے دروازے، عزتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کو اتنا نوازیں گے رب کریم کہ آپ کی چاہت اور خواہشوں سے بہت زیادہ۔ اللہ جل شانہ اپنی مبارک اسم کریم کی توفیل ہم سب کی حوائج کو پوری فرمائے، ہم سب پہ عزتوں، رزقوں اور عافیت کے دروازے کھول دے۔ یا اکرم الاکرمین، آمین یا رب العالمین۔